خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کے لیے اور خاص طور پہ آپ کی طرف سے دیے گئے اچھے فیڈ بیک کے لیے. سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں. آپ بہت محبت پیار عقیدت کے ساتھ خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں. اس کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ یہاں سے سیکھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے اور انکریجمنٹ کی بات ہے کہ خدا کا کلام برکت ٹی وی کی وساطت سے بہت سارے لوگوں تک پہنچ رہا ہے اور آگے وہ تمام لوگ خدا کے کلام کو مختلف زندگیوں تک پہنچا رہے ہیں. ناظرین، چوتھے سیزن کا پروگرام نمبر 114 ہے جس میں ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانیں گے، سیکھیں گے. جن خدام نے آج ہمیں جوائن کیا ہے مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر مائیکل اشفاق صاحب نے. تھینک یو سو مچ. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے گلبرٹ انوسنٹ صاحب نے. تھینک یو سو مچ. ناظرین، سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں میں ریکویسٹ کروں گا جناب گلبرٹ صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی فرمائیں. اے خداوند خدا آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، خداوند یسوع میں ہمارے زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیرے فضل کے لیے کہ تو روز بروز ہم پر یہ فضل کیے ہوئے کہ ہم تیرے کلام اقدس کو سیکھ سکیں، تیرے بارے میں جان سکیں. اور خداوند جو عمیق پیغامات تو ہم تک پہنچانا چاہتا ہے اسے سمجھ کر خداوند خدا عمل کر کے اوروں کو بھی بتانے کا وسیلہ بنے. خداوند آج کی اس نشست کے لیے خداوند تیرے شکر گزار ہیں جس میں پھر سے تو نے ہمیں یہ فضل بخشا ہے کہ خداوند ہم تیری عمیق باتوں کو جاننے کی کوشش کر سکیں. خداوند خدا ہم جو یہاں موجود ہیں، جتنے سامعین ہیں خداوند خدا، جتنے ناظرین ہیں، سب پر خداوند تیری برکت کو چاہتے ہیں. منت کرتے ہیں ہمارے ذہنوں کو تنویر فرما تاکہ ہم خداوند خدا سن کے سمجھ کے عمل کر کے بہتوں کو تیرے پاس لانے کا وسیلہ بنے. یسوع مسیح ناصری کے نام میں مانگا اور پا لیا. آمین آمین. تھینک یو سو مچ. ناظرین، کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 11واں باب 8ویں آیت سے لے کر 16ویں آیت تک. خدا ان کے زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: شاگردوں نے اس سے کہا، اے ربی، ابھی تو یہودی تجھے سنگسار کرنا چاہتے تھے اور تو پھر وہاں جاتا ہے. یسوع نے جواب دیا، کیا دن کے 12 گھنٹے نہیں ہوتے؟ اگر کوئی دن کو چلے تو ٹھوکر نہیں کھاتا کیونکہ وہ دنیا کی روشنی دیکھتا ہے، لیکن اگر کوئی رات کو چلے تو ٹھوکر کھاتا ہے کیونکہ اس میں روشنی نہیں. اس نے یہ باتیں کہیں اور اس کے بعد ان سے کہنے لگا کہ ہمارا دوست لازر سو گیا ہے، لیکن میں اسے جگانے جاتا ہوں. پس شاگردوں نے اس سے کہا، اے خداوند، اگر سو گیا ہے تو بچ جائے گا. یسوع نے تو اس کی موت کی بابت کہا تھا، مگر وہ سمجھے کہ آرام کی نیند کی بابت کہا. تب یسوع نے ان سے صاف کہہ دیا کہ لازر مر گیا، اور میں تمہارے سبب سے خوش ہوں کہ وہاں نہ تھے تاکہ تم ایمان لاؤ، لیکن آؤ ہم اس کے پاس چلیں. پس توما نے، جسے توام کہتے تھے، اپنے ساتھ کے شاگردوں سے کہا کہ آؤ ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ مریں. کلام مقدس کے پڑھے سن جانے پہ خدا ان کی برکت ہو. آمین. ناظرین، کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، چونکہ یہ پہلی ہی آیت سے شروع ہو چکا ہے، لازر کی بہنوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، بیتنیہ کا تذکرہ کیا گیا ہے، پھر لازر کا ذکر کیا گیا. اور چونکہ مین جو کیریکٹر ہے یہاں پہ جس کے چوگرد یہ سارا واقعہ گھوم رہا ہے وہ لازر ہے جو بیمار ہے. خداوند یسوع مسیح کو خبر آئی ہے. خداوند یسوع مسیح چونکہ ان سے پیار کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اور اب چونکہ وہ مر چکا ہے، اب یسوع مسیح اسی علاقے میں پھر واپس لوٹنا چاہتے ہیں جہاں پر انہیں لوگ مارنا چاہتے تھے، سنگسار کرنا چاہتے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے. تو ان تمام باتوں پر آج ہم گفتگو کریں گے اور گفتگو کا آغاز آج ہم پاسٹر مائیکل اشفاق صاحب سے کریں گے. جی پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں 8ویں آیت میں لکھا ہے، شاگردوں نے اس سے کہا، اے ربی، ابھی تو یہودی تجھے سنگسار کرنا چاہتے تھے اور تو پھر وہاں جاتا ہے. مطلب ان کے لیے تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ جہاں وہ پہلے سنگسار کریں پھر وہیں پہ جا رہے ہیں. پہلے آپ وہاں سے نکل کے آئے ہیں، آپ پھر وہاں پہ جا رہے ہیں. اس تعلق سے کیا خداوند یسوع مسیح کا مقصد، پلان کیا ہے وہاں جانے کا؟ جی تھینک یو سو مچ. لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی ہم جیسے کہ ذکر کر رہے تھے کہ مسیح یسوع ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ ڈیلے کر رہے ہیں. جب پیغام پہنچا ہے تو وہ آ نہیں رہے. یہاں پر ایک چیز میں انکریجمنٹ کے لیے کہنا چاہوں گا کہ ڈیلے از نیور ڈینائل. جو ڈیلے ہوتا ہے یہ ڈینائل، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انکار ہو چکا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا اس سارے وقت میں چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں. یہ ایسے ہی جیسے ایک بیج کو پھینکا جاتا ہے تو آپ بیج کو بار بار نکال کے نہیں دیکھتے.
آپ انتظار کرتے ہیں رائٹ. آپ کو پہلے دن دوسرے دن بیج ایسے ایک پودے کی شکل اختیار کرتا ہوا نظر نہیں آتا, لیکن بیج پہ کام ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے بہت دفعہ ہماری دعائیں, ہماری وفاداری, ہماری جو مسیح کے لیے محبت ہے اور اس کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے, وہ میں ایسے لگ رہا تھا جیسے سٹک ہو گیا اور اس میں سے کچھ پیدا نہیں ہو رہا. لیکن بلیو کیجئے کہ وہ کام کر رہی ہوتی چیزیں, اور ان کا رزلٹ بھی پھر ہمیں آبویسلی بعد میں ملتا ہے. 7ویں آیت میں یسوع مسیح شاگردوں سے کہتا ہے کہ آؤ ہم اب یہودیہ چلیں. اب اس کے رسپانس میں اب جو ہے وہ شاگردوں کا جواب ہے ورس نمبر 8 میں کہ اے ربی, تھوڑی دیر پہلے تو ہمارا جو سارا ہنگامی صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے یہودیہ میں, ربیوں کے سامنے اور فریسیوں کے سامنے اور شرع کے عالموں کے سامنے, اور جو عوام ہے, پبلک ہے, وہ بھی تیرے بارے میں کوئی زیادہ اچھی رائے نہیں رکھتی. تو یہودیہ میں جانے کا آئیڈیا از ناٹ رائٹ آئیڈیا. تو ایک چیز اہم جو ہے وہ یہاں پر ایک مسیح کا اور ٹائٹل ہمیں ملتا ہے, ربی, جسے استاد کہا جاتا ہے, سکھانے والا کہا جاتا ہے. یہ وہ لوگ تھے معاشرے میں جو ٹیچ کرنے کے لیے لاز کو باریکی کے ساتھ, شریعت کو سکھانے کے جو تھے وہ ذمہ دار تھے, اور ان کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ فریسیت سے ہے. اس لیے کچھ لوگ پھر مسیح یسوع کو فریسی حلقے سے بھی ڈینومینیشنل طور پہ جیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ فریسیت سے جوڑتے ہیں. بہرحال شاگردوں کی جو سوچ ہے یا شاگردوں کا جو ایک اظہار ہے, یہ بڑا میں سمجھتا ہوں نیچرل ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, یا اسے ہمیں سے نیگیٹو اس کی تفسیر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھیں جی شاگرد شک کر رہے ہیں. نو ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ آگے ہمیں توما کا بھی بیان ملے گا کہ توما کا بھی بیان بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور توما پہ بہت زیادہ تنقید بھی اکثر لوگ کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فیکٹس کو بھولنا نہیں چاہیے, فیکٹس کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اگر باہر کچھ ہو رہا ہے تو ہم کہیں جی نہیں میرا ایمان کہتا, مسیح نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہے, اس کو ایسے دیکھو ایسے دیکھو. فیتھ کبھی بھی جو ہے وہ ڈینائل آف فیکٹس نہیں ہے. پلیز مجھے غور سے سنیے گا, میں کہہ رہا ہوں کہ ایمان کا ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ آپ حقائق سے منکر ہو جائیں. جو حقیقت ہوتی ہے وہ حقیقت ہوتی ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا, بلکہ حقیقت جو ہوتی ہے وہ ہمیں ہمارے ایمان کو ناپنے میں بھی مددگار ہوتی ہے. اگر ہمیں حقیقت سے روشناسی نہیں ہوگی تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا ایمان کتنا بڑا ہے. جب ہمیں یہ حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے کہ میری مصیبت بڑی ہے, تو پھر ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میں اس کے لیے کتنا بڑا ایمان چاہیے, کتنی اسٹرینتھ اس ایمان میں ہونی چاہیے. سو اس لیے جو نیچرل لائف کے حصے ہیں, میں سمجھتا ہوں انہیں کبھی بھی ڈس بلیف کے ساتھ ایسوسیٹ نہ کیا جائے. شکایت اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو شکایت خدا سننا پسند کرتا ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ کوئی بڑبڑائے یا شک کی صورت میں آئے. زبوروں کو پڑھ کر دیکھیں, زبوروں میں آپ کو داؤد کی شکایات ملتی ہیں, دوسرے زبور نویسوں کی شکایات ملتی ہیں, پھر اور جگہوں پر مختلف جگہوں پر آپ کو شکایات ملیں گی, رائٹ. تو خداوند کو مجھے لگتا ہے شکایت سے نہیں پرابلم, آبویسلی شک سے ہے, شک نہیں ہمیں کرنا. اگر ہم شکایت کر رہے ہیں تو یہ ہم اپنے ہیومن ایموشنز کا جو اسی نے ہمیں دی ہیں خدا کے حضور اظہار کر رہے ہیں, اور خدا کو ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم یہ خداوند کو بتانا چاہتے ہیں کہ خداوند ہاؤ آئی مائی فیلنگ, میں اپنے لفظوں سے بتا رہا ہوں کہ میں اس وقت کیسا فیل کر رہا ہوں, اور ان لمحات میں مجھے تیری ضرورت ہے. جب آپ زبوروں کو پڑھیں خصوصی طور پہ تو داؤد کے حالات دیکھیں تو صحیح شکوے سے بھرے زبور ہیں, اور کبھی کبھی نا امیدی بھی نظر آتی ہے, لیکن پھر وہ اینڈ پہ ایسا ہی کہتا ہے خدا میں جانتا ہوں تو میرے ساتھ ہے, میں جانتا ہوں تو میرے دشمنوں کو جو ہے وہ پارا گندا کرے گا, میں جانتا ہوں کہ یہ ابھی شریر بڑا ترقی کرتا نظر آ رہا ہے, رائٹ, لیکن خداوند جی میں جانتا ہوں کہ اینڈ پہ سرفراز راست باز نے ہونا ہے. سو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ان کی فیلنگ ہے اٹس اے ویری جینون فیلنگ, اور جو کچھ حالات سے وہ ہو کر آئے ہیں وہ شاید ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ خداوند جی بڑی مشکل سے وہ پہلے بھی تجھے پتھراؤ سے سنسار کرنا چاہتے تھے, اب ہم جائیں گے تو پھر ہنگامہ کھڑا ہوگا. جیسے ہو سکتا ہے کہ شوٹ ایٹ سائٹ کے بھی آرڈرز ہوئے ہوں کہ جہاں پر ملے, جہاں پر دکھے اسے وہاں پہ اریسٹ کر لیا جائے, پکڑ لیا جائے, رائٹ. اور اس طرح کے احکامات بھی شاید جاری ہوئے ہوں مسیح کے بارے میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاگردوں کا یہ جو بیان ہے یہ بڑا ویلڈ ہے, اسے منفی نہیں لینا چاہیے, یہ حقیقت پر مبنی ہے, اور اس سے ہرگز
ان کے ایمان کی یا بے اعتقادی کا کوئی ہنٹ نہیں ملتا. یہ بڑی ہیومن تھنگ ہے. اس لیے آپ اور میں جب مختلف ایموشنز میں سے گزرتے ہیں انہیں ایکسپریس کیجئے. انہیں اگر جیسے کسی کا کوئی چلا جاتا ہے تو رونے دیجئے. رونا کوئی بری بات تھوڑی میں ہے. لیکن اکثر لوگ خادموں کو خاص طور پہ کہا جاتا ہے بھائی صاحب تسی بھی رو رہے جی ایمان رکھو رائٹ. کرونا میں بڑے ایسے لوگوں کے جو تھے وہ خیالات خادموں کے بارے میں تھے کہ تسی بھی ڈرندہ ہے جے کہ کرونا تو کچھ ہو جائے گا. نہیں, حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. حقیقت حقیقت ہوتی ہے اور حقیقت پر غالب ہم ایمان سے ہی آتے ہیں. پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. آگے بڑھیں گے اور گلبرٹ صاحب سے جانیں گے. گلبرٹ صاحب یہاں پہ 9ویں اور 10ویں 2 آیات میں لکھا ہے یسوع نے جواب دیا کیا دن کے 12 گھنٹے نہیں ہوتے اور اگر کوئی دن کو چلے تو ٹھوکر نہیں کھاتا کیونکہ وہ دنیا کی روشنی دیکھتا ہے لیکن اگر کوئی رات کو چلے تو ٹھوکر کھاتا ہے کیونکہ اس میں روشنی نہیں. کیا مطلب ہے ان آیات کا؟ شکریہ بھائی صاحب. ایکچولی یہ جب ہم اسے اس تناظر میں دیکھتے ہیں تو 8ویں آیت سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب ہے. اور میں پھر وہاں تھوڑا سا دہرانا چاہتا ہوں ان باتوں کو کہ یہ جو مریم اور مرتھا ہیں انہوں نے جب خداوند کے پاس پیغام رسا جو ہے اس کو بھیجا ہے تو یہ بلیو کرتی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ نجات دہندہ ہے, شفا دے سکتا ہے بیماری سے. سو انہوں نے یہ بلیو کرتے ہوئے آگے ہمیں 21ویں آیت میں یہ ملتا بھی ہے بھیجا ہے. جب وہ وہاں پیغام پہنچ گیا اور یسوع نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ جانا چاہتے ہیں اور انہیں وہاں جانا چاہیے, گو کہ وہ وہاں انہوں نے سٹے کیا ہے اور سٹے کرنے کے بعد وہ وہاں جانا چاہتے ہیں, تو یہ شاگردوں کا ایک رد عمل ہمارے سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اے ربی ابھی تو یہودی تجھے سنسار کرنا چاہتے. وہ پچھلے چیپٹر کی جو 30ویں غالباً آئے تھے اس کا تذکرہ کریں جہاں پر وہ باپ کے اور خداوند کے ایک ہونے پر سنسار کرنا چاہتے تھے. اسی جو تناظر میں وہ سوال آ گیا ہے کہ خداوند یہ تو تجھے سنسار کرنا چاہتے تھے تو پھر وہاں جاتا ہے. یہاں سے جو یہ ربی کا لفظ استعمال ہوا ہے جیسا کہ پہلے بھی ہم سن چکے ہیں, پادری صاحب بڑا اچھا بتا رہے تھے کہ یہ استاد کی طرف اشارہ ہے. تو اگر خداوند یسوع مسیح کے لیے یہاں پر استاد کا لفظ استعمال ہوا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو اس حالات میں خداوند یسوع مسیح کریں بطور استاد ہوتے ہوئے اور ہمیں شاگرد ہوتے ہوئے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ اس وقت ان کا رد عمل کیا ہو رہا ہے اور وہ اس سچویشن کو کیسے ٹیکل کریں. تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں سے ایک چیز مجھے جو بڑی انکریج کرتی ہے کہ ہم تو ہیومن ہونے کے مطلب ناطے سے یہ ہمیں چیزیں جاننی چاہیے کہ حالات ناگفتہ بے ہیں لیکن کیا وہاں جانا مناسب ہے. لیکن ایک چیز جو خداوند کے رویے سے ہم سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خداوند مجھے اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہر وقت ایک سا ماحول نہیں ہوگا ہمارے خدمت کے لیے. ہمیں ایک سا ماحول نہیں بنے گا. ہو سکتا ہے آج شاید ہمیں کوئی سنسار تو نہیں کر رہا ہو لیکن ممکن ہے کہ جہاں ہم پریچ کرنا چاہتے ہیں یا جہاں کرنا جاتے ہیں وہاں پر حالات ہمارے فیور میں نہ ہوں. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اس جگہ سے درگزر کریں بلکہ ہمیں وہاں جانا چاہیے تاکہ ہو سکتا ہے ہمارے اس مشنری وزٹ سے کوئی ایسا شخص ہو جو خداوند کی بات کو سن کر خداوند تک آ جائے. کیونکہ اس حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا جو سب سے بڑا پروگرام ہے وہ یہی ہے اس سارے واقعات میں کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابدی زندگی جو ہے وہ خداوند کے پاس ہے. تو یہاں پر شاگردوں کا یہ سوال کرنا انسانی رد عمل ضرور ہے لیکن خداوند نے مجھے اور آپ کو یہ ایک سبق دیا ہے کہ حالات اگر ناگفتہ بے ہیں تو کوئی بات نہیں, آپ پلان کریں, تسلی سے انتظار کریں اور انتظار کرنے کے بعد وہاں جائیں. اب یہاں پر بات آ جاتی ہے یہ 12 گھنٹے. یہاں پر یہ جو 12 گھنٹوں کا یہ جو ہے سلسلہ آپ کو پتہ 12 کا عدد جو ہے یہودیوں میں بڑے معنی رکھتا ہے. برکف میں اس طرف نہیں جاؤں گا لیکن یہاں پر ایک چیز ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ آفتاب طلوع سے جو آفتاب غروب تک یہ 12 گھنٹے کا دن یہودی کاؤنٹ کرتے تھے. اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے یہ جو 12 گھنٹے کا ذکر کیا ہے, پہلی تو اس میں یہ بات ہے کہ شاید خداوند یسوع مسیح کا اس طرف اشارہ ہے کہ جو خدمت کا خداوند کا عرصہ ہے وہ بڑا مختصر سا رہ گیا, پہلی بات. دوسری بات ہم یہاں پر ہو سکتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح صریحاً یہ بات کر رہے ہیں کہ جیسے ہم دن میں جب کہیں بھی جاتے ہیں سورج کی روشنی میں تو جو چیزیں ہمیں نقصان دے سکتی ہیں جن سے ٹھوکر لگ سکتی ہے ہم ان سے ایزیلی بچ جاتے ہیں. تو یہاں پر یہ جو خداوند نے یہاں پر واضح طور پر یہ جو کہا ہے کہ 12 گھنٹے نہیں ہوتے اور آگے پھر یہ خداوند نے واضح کہہ دیا کہ اگر کوئی دن میں چلے گا تو ٹھوکر نہیں کھائے گا. تو یہاں سے ایک ہمیں حکمت بھی دکھائی دیتی ہے کہ جب ہم دن میں جاتے ہیں تو چیزیں بڑی ویزیبل ہے اور اندھیرے میں ایسا نہیں ہوتا. لیکن
اگر ہم اس کو روحانی پہلو میں دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں روحانی طور پر بھی جو ہے اس نور میں چلنے کی ضرورت ہے، جو خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کا ایک سٹرکچر، اگر ہم اس میں زندگی بسر کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم ابلیسی تاریکیوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ لیکن یہاں پر خداوند یسوع مسیح مجھے اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ دن سے مراد وہ 12 گھنٹے ہیں جس میں روشنی ہے، اور خداوند کا مقصد یہ بھی ہے کہ حالات سدا ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اگر اس وقت وہ مجھے مارنے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ کو بھی خطرہ محسوس ہے تو ہر وقت ایک سا وقت نہیں ہوگا، تو لہٰذا خداوند یسوع مسیح انہیں لے کر چل پڑیں، اور خداوند نے کہا کہ اگر کوئی دن میں چلے گا تو وہ جو ہے وہ ٹھوکر نہیں کھائے گا، کیونکہ وہ دنیا کی روشنی کو دیکھتا ہے۔ اور پھر آگے اسی کا کنٹراسٹ خداوند نے جو ہے نا وہ پیش بھی کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت بابرکت باتیں، اور آج کل کے حالات کے لیے تو یہ جو باتیں بڑی زبردست ہیں۔ بہت سارے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ مسیحیوں کو ہجرت کر جانی چاہیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، تو خداوند کا کلام ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے لیے بھی خطرہ جب ہوا ہے وہ وہاں سے چلے گئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے منادی کرنا ترک کر دیا ہے یا کام کرنا چھوڑ دیا ہے، خدمت کرنا چھوڑ دیا ہے، رہے بھی ادھر ہیں اور پھر اسی جگہ پر گئے ہیں تاکہ وہاں جا کر لوگوں کی نجات کے لیے کام کیا جائے۔ سو یاد رکھیں، خدا کا کلام ان دنوں میں ہمیں اس بات کے لیے انکرج کرتا ہے کہ ہمیں مسیح کی خدمت کا کام چھوڑ کر حالات کی وجہ سے یا لوگوں کی وجہ سے یا اپنی مجبوریوں کی وجہ سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں مسیح کا کام بڑی ہی عقل مندی اور دانشوری کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ بھئی ایک وقت تھا کہ ایسے حالات تھے، آج اس سے حالات منفرد ہوں گے، آج حالات جو ہیں وہ اس سے الگ نظر آئیں گے، اور ایسا ہی ہوا ہے۔ تب وہ لوگ اسے مارنا چاہتے ہیں، اب انہوں نے ایک بڑا میریکل دیکھا ہے، بڑا معجزہ دیکھا ہے، اور اب وہاں پہ مسیح کے مداح ہو گئے ہیں، لوگ مسیح کو قبول کر رہے ہیں، مسیح کی پیروی کر رہے ہیں، اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ایک بڑا کراؤڈ ہے جو مسیح کے پیچھے اس بات کے لیے، اس بات کی وجہ سے ہو گیا ہے کہ اس نے ایک مردے کو زندہ کیا ہے۔ سو ہمیں اس بات کے لیے بالکل بھی گھبرانا نہیں چاہیے کہ جی یہاں زیادتی ہے تو ہم ملک ہی چھوڑ کے چلے جائیں، فلاں جگہ چلے جائیں۔ ہاں اچھا چلیں اگر کوئی جاب کی غرض سے دیگر لحاظ سے جا رہا ہے، لیکن اگر کوئی خدمت گزار اس وجہ سے جا رہا ہے کہ یہاں خطرہ ہے تو کسی آرام دہ جگہ جا کر خدمت کرے، تو یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ عام لے مین کے لیے تو آزادی ہے، وہ جہاں رہنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ رہے، لیکن جو خدمت گزار جنہیں چنا گیا ہے مسیح کی خدمت کے لیے، جنہیں یہ خدمت سونپی گئی ہے، ان کا کام ہے کہ جس خطے کے لیے وہ بلائے گئے ہیں وہاں خدا کی خدمت کا کام کریں تاکہ مسیح کی بادشاہت میں وسعت آئے۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو آپ خدام کے وسیلے سے سن رہے تھے، سیکھ رہے تھے۔ ایک دفعہ پھر گفتگو کا آغاز ہم پاسٹر مائیکل صاحب سے کریں گے۔ پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں پر 11ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے یہ باتیں کہیں اور اس کے بعد ان سے کہنے لگا کہ ہمارا دوست لازر سو گیا ہے، لیکن میں اسے جگانے جاتا ہوں۔ پس شاگردوں نے اس سے کہا، اے خداوند، اگر سو گیا ہے تو بچ جائے گا۔ یسوع نے تو اس کی موت کی بابت کہا تھا، مگر وہ سمجھے کہ آرام کی نیند کی بابت کہا۔ تب یسوع نے ان سے صاف کہہ دیا کہ لازر مر گیا۔ کیا مطلب ہے نہیں؟ جی تھینک یو سو مچ۔ یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی اہم ٹائٹل جو لازر کے لیے استعمال کیا گیا وہ دوست کا ہے، اور یہ سب سے آخری ٹائٹل ہے جو مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں کو دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب سے میں تمہیں اپنے خادم نہیں بلکہ اپنے دوست قرار دیتا ہوں۔ میں ایک تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ جب کوئی بھی شاگرد اپنے استاد کے ساتھ عرصہ دراز رہتا اور جب استاد کو لگتا کہ اب یہ میرے اتنے قریب آ چکا ہے کہ یہ اب ریڈی ہے، یہ آلموسٹ میری تعلیم کو سمجھتا ہے اور ریڈی ہے، تو اکثر اوقات جو شاگرد کی پروموشن اس طریقے سے کی جاتی کہ اسے استاد اپنا دوست تسلیم کر لیتا۔ تو شاگردوں کا یا لازر کا جو
ٹائٹل مسیح یسوع نے دے رہا ہے دوست ہونے کا، تو اس سے ایک چیز تو یہ پتہ چلتی کہ ان کی مسیح کے ساتھ قربت کیسی ہے، کتنی قریبی ایسوسیشن ہے۔ ایک تو اس سارے ٹائٹل سے ان کے رشتے کی جو ہے وہ نشاندہی ہوتی ہے کہ کس قدر وہ قرابتی ہیں، کس قدر وہ ہیں۔ اچھا فرینڈز جو ہوتے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ دے آر ون آف دا بگیسٹ بلیسنگ لائف میں ہوتے ہیں، یہ کسی بھی شخص کی زندگی میں اچھے دوستوں کا ہونا یہ ایک نعمت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی یا میری زندگی میں کوئی 2-3 لوگ ایسے ہمیں ملتے ہیں جو لگتا ہے کہ جنہیں ہم دوست کہہ سکیں، جن پہ ہم ٹرسٹ کر سکیں، تو یہ بڑی نایاب چیز ہوتی ہے۔ لوگوں کو آسانی سے پلیز نہ کھوئیے، ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہ خراب کیا کریں، کیونکہ یہ وہ تعلقات ہیں جن میں بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، سالوں کی، ٹرسٹ کی، اور پھر مختلف چیزوں کی ہوتی ہے، اور خصوصی طور پہ اس تعلق میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے ایموشنز کی، کیونکہ دوست وہ بندہ ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ نمبر 1 تو اپنی ساری اچیومنٹس سیلیبریٹ کرتے ہیں، کچھ بھی آپ اچیو کرتے ہیں لائف میں، تو فیملی کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ کوئی بندہ ہوتا ہے تو وہ آپ کا فرینڈ ہوتا ہے، جو آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، آپ کے ساتھ سٹرگلز میں بھی ہوتا ہے، مشکلات میں بھی ہوتا ہے، اور نہ صرف وہ آپ کی اچیومنٹس کو سیلیبریٹ کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے بلکہ آپ کی پین کو بھی شیئر کرتا ہے جب آپ ڈاؤن ہوتے ہیں، جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ انویسٹمنٹ جو میرے مطابق ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے ایموشنل انویسٹمنٹ۔ بہت دفعہ ہمارے بہت سی پرائیویٹ پرابلمز ہوتی ہیں یا جنگیں ہوتی ہیں جو ہم لڑ رہے ہوتے ہیں، اور ہم بہت دفعہ نہیں بتا پاتے، گھر میں نہیں بتا پاتے، اپنے بڑوں کو نہیں بتا پاتے، یا بعض اوقات اپنے پاسٹرز کو بھی نہیں بتا پاتے، لیکن فرینڈ وہ شخص ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں، یار یہ مسئلہ چل رہا ہے، یا یہ مشکل میں سے میں گزر رہا ہوں، اس اسٹرگل میں سے گزر رہا ہوں، تو وہ پھر مختلف طریقوں سے ہمیں اپ لفٹ کرتے ہیں، کبھی ہمیں باہر لے جاتے ہیں تاکہ ہمارا موڈ ٹھیک ہو سکے، مختلف طریقوں سے ایک فرینڈ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے ہماری لائف میں، اور ہماری بھی ان کی لائف میں ایسی ہوتی ہے۔ تو امیجن کیجئے اگر مسیح یسوع لازر کے لیے یا شاگردوں کے لیے ٹائٹل یہ استعمال کر رہے ہیں تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ محض ایک ٹائٹل نہیں ہے، یہ ایموشنز ہیں، یہ انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، یہ ٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے۔ اور مسیح یسوع کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو دوست ہے وہ جو ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، حالانکہ مسیح یسوع نے بڑی میٹافوریکل لینگویج استعمال کی کہ وہ سوتا ہے، اور شاگرد اسے آبویسلی فرسٹ ٹائم میں کیچ نہیں کر پائے، اور اٹس اوکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں، پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ ہمیں بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ دیکھیں یہ نہیں کر پا رہے، وہ نہیں کر پا، انسان ہے۔ اگر مسیح نے کہہ رہا وہ سویا تو وائی وڈ دے تھنک کہ وہ وہ مر چکا ہے، رائٹ؟ تو وہ تو ان کا تو جواب بڑا نیچرل ہے ونس اگین کہ ٹھیک ہے یسوع مسیح اگر وہ سو رہا ہے، تو میں گریک میں ورڈ دیکھ رہا تھا تو وہاں پر لکھا ہے اگر وہ سو رہا ہے تو وہ اس کی جو روح ہے وہ شفا پا رہی ہے، تو اسے تو پھر ہماری ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر مسیح کو اصل میں بتانا پڑا، اصل میں کانفلکٹ کیا ہے کہ شاگرد نہیں چاہ رہے کہ وہ یوڈیا میں جائیں، رائٹ؟ تو مسیح نے، حالانکہ مسیح تھوڑی سی زبان بھی وہ ایمبیگیوس استعمال کر رہے ہیں جو بہت زیادہ واضح نہیں ہے، تو پھر مسیح کو بتانا پڑا نہیں بھائی وہ ہز ڈیڈ ناؤ، وہ اب اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور ہمیں جانا ہے تاکہ ہم جہاں وہاں پر جو ہے وہ پھر جو بھی آگے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ مارتھا کا ری ایکشن کیا ہے، مریم کا کیا ہے، لوگوں کا کیا ہے، اور الٹیمیٹلی سٹوری کا اینڈ ریزوریکشن پہ ہوتا ہے۔ اور مسیح یسوع اس لیے یہ سارا سٹوری میں سمجھتا ہوں جان اس کو اس طرح سے انفولڈ جان بوجھ کر رہا ہے تاکہ وہ مسیح کی جو قیامت ہے، مسیح کی ریزوریکشن ہے، اس کی طرف لے کر جا سکے۔ اور اس سٹوری میں اینڈ میں آنے والے دنوں میں جیسے اس پہ بات ہوگی کہ مسیح نے سب سے بڑا کلیم کیا کہ میں قیامت ہوں، زندگی اور قیامت میں ہوں، میں زندگی ہوں اور زندگی کے بعد بھی میں ہی زندگی ہوں۔ تو یہ مذاہب میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے کہا جائے تو یہ سب سے بڑا کلیم ہے۔ اگر مسیحی عقیدے کا سب سے بڑا کلیم کوئی مانا جائے تو وہ یہ ہے کہ کرائسٹ نے کہا کہ میں ریزوریکشن ہوں، میں لائف ہوں، اور پھر لائف کے بعد بھی لائف میں ہوں، یعنی کہ موت کی دوسری طرف بھی میرا اختیار ہے، یہ جو عارضی زندگی ہے اس کی دوسری طرف بھی میں ہی رہتا ہوں۔ اور اگر اسی لیے تو اس نے کہا اگر کوئی مجھ میں مرتا ہے تو وہ اصل میں مرتا نہیں بلکہ وہ سوتا ہے۔ سو لازر کا اور پھر اس کے شاگردوں کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیان ہے یہاں بڑا نیچرل ہے، اور آئی تھنک کہ مسیح یسوع آہستہ آہستہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کو وسیع کر رہے ہیں کہ وہ مرا نہیں ہے، وہ سو گیا ہے، لیٹس گو اینڈ دین وزٹ ہم۔ تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یقیناً یہاں پہ چونکہ ابھی جو دبے لفظوں میں شاگرد اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں، شاگرد چاہتے ہیں یسوع مسیح
یہاں سے نہ جائیں کیونکہ وہاں خطرہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح جانتے ہیں کہ ہمیں خدمت کی غرض سے جانا ہے، خطرہ مول لینا ہے اور ہمیں جا کر روحوں کی نجات کے لیے کام کرنا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کلیئرلی انہیں پہلے نہیں کہہ رہے، بہرحال ان کے نہ سمجھنے پر، جو کہ اکثر ہی وہ نہیں سمجھتے تھے، تو خداوند یسوع مسیح کو انہیں سمجھانا پڑتا تھا، آسان کر کے بتانا پڑتا تھا۔ بہرحال آگے بڑھیں گے اور خداوند کے خادم سے جانیں گے، گلبرٹ صاحب سے۔ گلبرٹ صاحب، یہاں پہ 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں تمہارے سبب سے خوش ہوں کہ وہاں نہ تھا تاکہ تم ایمان لاؤ، لیکن آؤ ہم اس کے پاس چلیں۔ پس توما نے، جسے توام کہتے تھے، اپنے ساتھ کے شاگردوں سے کہا کہ آؤ ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ مرے۔ پلیز ان کی وضاحت فرما دیں دونوں آیات کی۔ شکریہ ونس اگین بھائی صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ ایکچولی یہ جو آیات ہیں ان کو دیکھنے سے پہلے پھر وہی حالات و واقعات تھوڑا سا اپنے ذہن میں ہمیں رکھنے کہ حالات جو ہے شاگردوں کی نگاہ میں ناگفتہ بھی ہیں، اور انہیں یہ ڈر ہے کہ جو ان کی ہیومن نیچر بھی ہے، جو ہونا بھی چاہیے کہ وہاں جا کر کیا ہوگا۔ اس تناظر میں جب ہم اسے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ اب وہ یہ سب کچھ جان گئے ہیں کہ جو لازرس ہے وہ انتقال فرما گئے ہیں، اور ان کو جو ہے نا خداوند یسوع مسیح میں وہاں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اور اس سب سینیریو میں جب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے سب سے پہلی بات جو کہی ہے وہ یہ ہے کہ میں تمہارے سبب سے خوش ہوں کہ وہاں نہ تھا۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنے جو انہوں نے اسٹے کیا ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح انہیں ایک بڑا مکاشفہ جو ہے وہ واضح طور پر بتانا چاہتے ہیں، جو آگے آیات میں ہم سنیں گے بھی اور دیکھیں گے بھی کہ وہاں پر کیا خداوند نے جو مکاشفہ ہے ان کو دیا۔ لیکن خداوند کی یہاں پر جو خوشی کا سبب ہے وہ سبب یہ ہے کہ اگر وہ وہاں پر ہوتے اور وہ وفات سے پہلے شفا پا جاتے تو جو کچھ خداوند انہیں سکھانا چاہتے ہیں وہ نہ سیکھ پاتے۔ اس لیے خداوند نے پہلی بات انہیں یہ بتائی کہ میں اس بارے میں خوش ہوں کہ میں وہاں پہلے موجود نہیں تھا اور یہ واقعہ ہو گیا تاکہ تم کیا کرو، ایمان لاؤ۔ اب یہ جو ایمان جو انہوں نے لانا ہے، اس پر تھوڑا سا ایمان کو ہم دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں دو طرح کا ایمان ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ایک ایمان وہ ہے جو مقدس یوحنا ہی کے انجیلی بیان 3 باب کی 16ویں آیت میں، جو کسی بھی ایک نارمل انسان کے لیے نجات کے لیے کافی ہے۔ لیکن ایک ایمان ہمیں ملتا ہے جو مقدس پولوس رسول کا کرنتھس کی کلیسیا کے نام ہے، جو پاک روح کی نعمتوں میں ایمان ملتا ہے، اور وہ ایمان ہمیں وہ ہے جو ہمیں خداوند نے کہا تھا کہ اگر یہ پتھر سے کیا ہے یہاں سے اکھڑ کے چلا جائے تو وہ وہاں چلا جائے گا۔ تو یہ ایمان جو ابھی یہاں جو خداوند پر آنا ہے وہ ایمان یہی ہے کہ یہی وہ خداوند ہے جو میری نجات کا وسیلہ ہے، جو کسی بھی مردے کو وہاں سے زندہ کر کے اور جو ہے نا مرے ہوئے کو زندگی میں لا سکے۔ اور یہ واقعہ مجھے بڑا یہ انٹرسٹنگ لگتا ہے یہاں پر، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ان پر یہی بھید عیاں کرنا چاہتے تھے کہ جو لوگ مر گئے ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے جی اٹھیں گے۔ اور یہاں پر اسی لیے خداوند نے ان سے کہا کہ 12 گھنٹے جو ہیں وہ یہ جو وقت ہے اس طرح سے نہیں ہے کہ ہمیشہ ایک جیسا ہی وقت رہے گا۔ پہلے وہ ہماری مخالفت میں تھے، اب جب وہ یہ خدا کا عظیم کام دیکھیں گے تو وہ یقیناً ہماری فیور جو ہے وہاں سے جاری ہو جائے گی۔ اس لیے یہاں پر خداوند نے جو ان کو ایمان کی فکر کی، اس کا مطلب وہ یہ اس بات سے، اس بھید سے ناواقف تھے۔ وہ خداوند چاہتے تھے کہ وہ ایمان لائیں کہ خداوند یسوع مسیح کا در حقیقت مقصد کیا، اور پھر خداوند ان سے کہا آؤ ہم اس کے پاس چلیں۔ اور پھر نتیجتاً وہی لفظ جو میں بتاتا ہوں کنجنکشن استعمال ہوا پس کا، اور جو اس کا کنیکشن اوپر ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس توما کے 2 نام کا ذکر، اور اکثر یہ ان کے کلچر میں تھا کہ 2 نام ہوا کرتے ہیں، لیکن جو یہ توام کا جو نام ہے اگر اسے ہم ارامی زبان میں دیکھیں، یہ جو ارامی نام ہے اس کا مطلب ہی ٹوئن ہے۔ تو یہاں پر 2 نام ان کے استعمال ہوئے، لیکن نتیجتاً بات یہاں پر یہ آ رہی ہے کہ مقدس توما رسول جو ہیں وہ اس وقت شاگردوں کے ساتھ، جو ان کے قریبی شاگرد اس وقت ہوں گے 11 میں سے، جو ان کے ساتھ شاید ایک صف میں ہوں یا نزدیک ہوں، تو ان سے انہوں نے کہا آؤ ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ مریں۔ اب یہ دیکھنے میں ہمیں ایک تنقیدی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دکھائی دیتی ہے، اس میں شاید ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ نا امید ہوئے ہوئے ہیں، یا وہ اس پریشانی میں ہے کہ اب ہمارا بھی شاید انجام یہ ہونے کو ہے۔ یہ کچھ بھی چیزیں ان کے قریب ہو سکتی ہیں، لیکن مجھے ایک بات جو مقدس توما کی بہت خوبصورت لگتی ہے، جب وہ آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ اسی انجیلی بیان میں غالباً 20ویں باب میں جب خداوند یسوع مسیح جی اٹھے اور وہ پہلے وقت اپنے شاگردوں پر جب ظاہر ہوئے، وہاں یہ مقدس توما موجود نہیں ہے،
لیکن ان کو جب بتایا کہ انہوں نے کہا جب تک میں دیکھ نہ لوں گا تو میں یقین نہ کروں گا، حالانکہ وہاں سے بھی ہم یہ تصور لیتے ہیں کہ شاید یہ شکی ہیں یا شک کرتے ہیں، لیکن میں یہاں پر ان کو پازیٹیولی جو چیز مجھے نظر آتی ہے وہ یہ کہ یہ جو شکی نہیں ہے، بیسکلی یہ انٹلیکچوئل آدمی ہیں اور یہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں کہ آیا واقعی خداوند یسوع مسیح وہی ہیں جو مصلوب ہوئے تھے یا کوئی اور شخصیت ان پر ظاہر ہوگی، کیونکہ ان کے سامنے مقدس متی کا انجیلی بیان کا 24واں باب بھی ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، جس میں وہ بتایا تھا کہ جھوٹے نبی جو ہیں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو اس لیے یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ مقدس توما کا یہ کویسچن ریز کرنا میرے لیے ایک پروو ہے کہ وہ اسی خداوند یسوع مسیح کو دیکھ کر اس نے خداوند اور خدا کہا تھا جو در حقیقت مصلوب ہوا۔ اس لیے مقدس توما کا یہ خیال کرنا، انسانی جبلت کا ان پر آنا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، نیچرل چیز ہے۔ اور یہاں پر خداوند کے بندے نے پھر وہی انداز اپناتے ہوئے کہا کہ نہیں، جب تک وہ جا کر دیکھ نہیں لے گا کہ وہاں ہونا کیا ہے، کس طرح کے حالات و واقعات ہوں گے۔ اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اور کلیسیا اور خدام کے لیے خاص طور پر کلام اقدس فرماتا ہے کہ تجربے سے معلوم کرتے رہو کہ خدا کو کیا پسند ہے، اور ہمیں کچھ چیزیں لکھی ہوئی ملی ہیں، کچھ ہم نے جو ہے وہ تجربے سے معلوم کرنی تاکہ مسیح کے اندازے تک پہنچے۔ اور پھر ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جب یہ وہاں چلے گئے تو یہ مرے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے موت کو زندگی میں ٹرانسفر ہوتے ہوئے دیکھا۔ اور خداوند یسوع مسیح کا اکثر یہ انداز رہا ہے کہ وہ جب بھی کسی چیز کو کرتے ہیں، کسی بھی کام کو، کسی معجزہ کو، تو وہ پہلے اپنے اختیار کو بتاتے ہیں کہ وہ ہیں کون۔ جس طرح مقدس شمعون پطرس کو جب مچھلیوں کا جو واقعہ ہوا تو ان کو بلانے سے پہلے انہوں نے اپنے اختیار دکھایا مچھلیوں کا معجزہ کر کے، پھر انہیں کہا میرے پیچھے چلے آؤ۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں پر یہ جو قیامت اور زندگی کا دعویٰ کرنے لگے، اس زندہ کرنے سے پہلے اس کا دعویٰ انہوں نے کیا ہے۔ اور قیامت اور زندگی ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ ابدی زندگی کی طرف اشارہ ہے، اور قیام کا مطلب ہی یہ کسی کو اٹھا کھڑا کرنا۔ تو یہاں پر جو بھید ان کو سمجھانے کے لیے ساتھ لے کے گئے ہیں، یہ سمجھ یہ رہے تھے کہ ہم مریں گے، لیکن خداوند نے ان پر یہ بڑا راز جو ہے وہ عیاں کیا کہ وہ اس زمین پر آئے۔ اور خداوند یسوع مسیح کی سٹیٹمنٹ بھی ہے جہاں پر شاگردوں نے ایک مقام پر خداوند کو کہا کہ اگر تو ہم سے کہے تو ہم آسمان سے بجلیاں منگاتے ہیں، لیکن یسوع نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ تم کیسی روح کے ہو، کیونکہ ابن آدم زمین پر کسی کو برباد کرنے نہیں آیا بلکہ اس لیے آئے کہ لوگ زندگی پائیں، کثرت کی زندگی پائیں۔ تو میری گزارش ہوگی آج تمام دیکھنے والوں سے اور سننے والوں سے کہ مقدس توما کے جو یہ سارے انداز تحقیق ہے، اس کو ہم اپنے لیے پازیٹیولی لیں اور ہم بھی تحقیق کر کے باتوں کو مانیں، تاکہ جب ہم تحقیق کر کے اپنے خداوند کے پاس آئیں گے تو وہ بھید جو خداوند کی زندگی میں عیاں ہیں مجھ پر، ہم پر، سب پر کھلیں گے، اور ہم خداوند کے آگے جو ہے وہ سمجھ سکیں گے خداوند کو، اور اوروں کو بھی خداوند کو بتا سکیں گے۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ، بڑی خوبصورت بابرکت باتیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مقدس توما کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ شکی ہیں، شک کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جیسے ابھی گلبرٹ صاحب نے ہماری رہنمائی کی ہے، مدد کی، ہمیں بتایا ہے کہ مقدس توما پر یہ الزام لگانا درست نہیں ہے۔ انہیں ریسرچر عام طور پہ کہا جاتا ہے، کھوجی کہا جا سکتا ہے، جو کسی چیز کا کھوج لگاتا ہے، ریسرچ کرتا ہے اور تحقیق کرتا ہے کسی معاملے کی تہ تک۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی ان کے کویسچنز ہیں، ان کے رد عمل میں آپ کو ایک نئی سچائی ملے گی۔ جیسے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ 14ویں باب میں کہ جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو، اب اس نے کہا ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کی ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ آئی کہ راہ، حق اور زندگی میں۔ مطلب جب بھی کویسچن کیا ہے، ایک نیا انکشاف، ایک نیا مکاشفہ خداوند یسوع مسیح کی طرف سے۔ تو بڑی اچھی بات، انہوں نے سیکھا ہے، ریسرچ کی ہے، کھوج لگائی ہے، تو ایک نئی بات سمجھ۔ اب ویسے بھی یہ آیت جو ہے جو یہاں پہ بیان کی کہ آؤ ہم اس کے ساتھ چلیں تاکہ ہم بھی مریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس لیول تک مسیح سے پیار کرتا ہے، یہ جذبہ ہے اس کے اندر پیار کرنے کا۔ ہم کہہ دیتے وہ شکی ہے، ہم کیسا ایک اہم شخصیت کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں کہ ایک بندہ مسیح کے لیے مرنے تک کو تیار ہے اور ہم کہتے ہیں وہ مسیح پر شک کرتا ہے۔ یہ کہنا درست نہیں ہے۔ سو بڑی زبردست باتیں ہم نے خدا کے کلام میں سے آج سیکھی ہیں، جانیے۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ یقیناً ناظرین آج کے پروگرام کے وسیلے سے بھی آپ نے بڑی برکت پائی، بہت کچھ سیکھا ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں،
اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی دعائیہ درخواست ہو دے سکتے ہیں, کوئی ٹیسٹیمونیو شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے, ضرور اسے سبسکرائب کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں, سیکھ سکیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو.